السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تخت پر نشین تھے۔ تمام وزیر اور مشیر اور علی بن سفیان بھی اس وقت دربار میں موجود تھا۔ ایک بوڑھا بزرگ آپ کے سامنے حاضر ہوا اور کچھ مدد کی دریافت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 100 سونے کے سکے دے دیے۔ شکل سے بوڑھا کافی خستہ حال اور غریب لگتا تھا۔ اتنے میں ایک وزیر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بولا، سلطان معظم، مداخلت کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ نے اس بوڑھے کو اس کی ضرورت سے زیادہ نواز دیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کبھی بھی مانگنے والے کا ظرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دینے والے کو اپنا ظرف دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا میں نے اس کی ضرورت سے زیادہ اس کو اس لیے نواز دیا، اور یہ تو کچھ نہیں، انشاءاللہ چند ماہ کے بعد ہم ایک بہت بڑا خزانہ جو کہ ابھی تک ایک پراسرار جگہ پر چھپا ہوا ہے، اس کو حاصل کر کے اپنے تمام غریبوں میں بانٹ دوں گا، اور وہ خزانہ اتنا بڑا ہے کہ 100 اونٹ بھی اس خزانے کو اپنی پیٹھ پر بڑی مشکل سے اٹھا سکیں گے۔ تمام وزیر بڑے حیران ہوئے کہ سلطان معظم، آخر وہ خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے اور ہم اس کو کیسے حاصل کریں گے؟ کیا اس خزانے کا نقشہ آپ کے پاس موجود ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے علی، یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ بچپن میں ایک دن میں اپنے گھوڑے پر سوار جنگل میں گیا۔ میں شکار کھیل رہا تھا کہ اتنے میں نے چند آدمیوں کو کسی چیز کو کھوجتے ہوئے دیکھا، اور وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ جو خزانہ ہم تلاش کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو تلاش کر لیں تو اس خزانے کو اگر ہم 100 اونٹوں پر بھی لا دیں تو پھر بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ان کی باتیں چھپ کر سننے لگا، اور وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ اس خزانے کے بارے میں ہمارے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں جانتا، صرف ایک ہی آدمی جانتا تھا جس کو ہم نے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں بڑا پریشان ہو گیا اور کہا کہ یہ آدمی تو بڑے خطرناک لگتے ہیں۔ میں بھی ان کی باتیں چھپ کر سن رہا تھا کہ اسی وقت دھاڑتے شیر نے ان پر حملہ کیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں یہ سارا منظر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں نے وہ جا کر خزانے کا نقشہ اٹھایا اور اس کو گھر لے آیا۔ میں اس خزانے کے نقشے کو سمجھتا رہا، لیکن اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ نقشہ میری سمجھ میں آنے لگا۔ لیکن میں نے اسی دن سے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ یہ ظالموں کا چھپایا گیا خزانہ ہے، لہٰذا اس کو میں حاصل کر کے وقت آنے پر تمام مظلوموں میں بانٹ دوں گا، اور وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس خزانے کو حاصل کیا جائے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے ایک نقش نکالا اور تمام درباریوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ یہ خزانہ فلاں جگہ پر چھپا ہوا ہے، اور اس خزانے کو ہم ایک بہترین حکمت عملی کے ذریعے حاصل کر لیں گے۔ میں اس وقت حملہ کروں گا جب وہ خزانہ میں حاصل کر کے آؤں گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند ہی دنوں میں اس خزانے کو ڈھونڈ لیا۔ اس خزانے کو تلاش کرتے کرتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سلطان نے ہمت نہ ہاری اور اس خزانے کو حاصل کر لیا۔ اور جب اس خزانے کو حاصل کیا گیا تو اس وقت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ خزانہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں چھپایا گیا تھا، لیکن طوفانوں اور زمین کی تبدیلی کی وجہ سے یہ خزانہ بالکل چھپ گیا تھا، اس لیے آج تک اس کو کوئی بھی حاصل نہیں کر سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خزانے کو اونٹوں پر لدوایا اور اپنے ایک ایک سپاہی کو حکم دیا کہ پورے مصر میں جا کر تم ہر غریب کے گھر میں اتنا سونا دو کہ جس کے پاس گھر نہیں وہ گھر بنوا سکے، جس کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں وہ اناج خرید سکے، جس کے پاس اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے سونا نہیں وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر سکے، جو بیمار ہیں وہ اپنا علاج کروا سکیں، اور حتیٰ کہ جو بھی تمہیں ضرورت مند نظر آئے تم ان میں جا کر یہ خزانہ بانٹ دو۔ اور حیرانی کی بات کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے
خزانے کا ایک بھی سکہ خود پر خرچ نہیں کیا۔ اس وقت علی بن سفیان نے جذباتی انداز میں بھرے دربار میں کہا، سلطان معظم، اگر اللہ نے ہمیں قیامت والے دن ایک ساتھ اٹھایا تو میں اس بات کی گواہی ضرور دوں گا کہ اے میرے اللہ، اس انسان نے زمین پر 100 اونٹوں پر لدے خزانے میں ایک بھی سکہ خود اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ تو یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، نہیں علی بن سفیان، ایسی بات نہیں، ہمارے سے پہلے ایسے ایسے حکمران گزرے جن کی سخاوت کے ہم ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، اور وہ خزانہ تو نہ ہی میرا تھا اور نہ ہی میں اس کو اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتا تھا۔ اور سلطان کی اس سخاوت کو دیکھ کر تمام درباری جذباتی ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ کیوں نہ پورے مصر میں جا کر تمام رعایا سے حال احوال پوچھنا چاہیے کہ جو میں نے خزانہ بھجوایا تھا کیا وہ ہر ضرورت مند تک پہنچ گیا، کیا کوئی رہ تو نہیں گیا، کیا میرے سپاہیوں نے کوئی بے ایمانی تو نہیں کی، اور اس خزانے کے بانٹنے کے بعد میری رعایا میں خوشحالی آئی یا نہیں، اور اس خزانے کے بانٹنے کے بعد کیا رعایا اپنے سلطان کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں خیال آیا اور آپ نے اپنا بھیس بدل کر ایک عام آدمی کے بھیس میں پورے مصر میں سیر و تفریح کرنے لگا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں گیا تو ایک کسان سے پوچھا کہ سنا ہے تمہارا سلطان بڑا ہی سخی اور عدل و انصاف والا ہے۔ تو وہ کسان کہنے لگا کہ جب تک ہمارا ایسا حکمران ہمارے درمیان موجود رہے گا ہمیں دشمن سے کوئی ڈر نہیں، بھوک ہم سے کئی میل دور بھاگتی ہے۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند اور آدمیوں سے حال احوال پوچھا تو کسی نے کہا کہ میں ایک بڑی بیماری میں مبتلا تھا، لیکن سلطان کے دیے گئے سونے کے سکوں سے میں نے اپنا علاج کروایا اور آج الحمدللہ اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہا ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بوڑھے بزرگ سے پوچھا کہ تمہارا سلطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا، بے شک ہمارا سلطان سخی ہوگا، لیکن ایک یہودی عورت سے زیادہ سخی نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ یہودی عورت کون ہے اور مجھ سے زیادہ سخی کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ سلطان کے دل میں خیال آیا کہ میں تو 100 اونٹ پر لدا خزانہ غریبوں میں بانٹ چکا ہوں۔ تو سلطان نے اس بوڑھے کے بارے میں پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ بوڑھا عقل مند ہے، جس نے کہا کہ ایک یہودی عورت سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ سخی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے کو کہا، بابا جی کیا آپ مجھے اس یہودی عورت کا نام بتا سکتے ہیں؟ تو بوڑھا کہنے لگا، ہاں میں تمہیں اس کا نام ضرور بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کہاں رہتی ہے اور کیا کرتی ہے، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم سلطان کو ایک عام آدمی سمجھا اور کہا کہ یہ اناج تم اٹھا کر میرے گھر میں پہنچوا دو، تو پھر ہی میں تمہیں اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو فوراً بوری اپنے کندھے پر اٹھائی اور اس بوڑھے بزرگ کے گھر کی طرف چل پڑا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آدھا دن اس بوڑھے کا اناج کھیت سے اٹھا کر گھر میں لے کر آتا رہا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سارا اناج اس خیمے میں پہنچوا دیا تو پھر اس بزرگ نے سلطان کو کھانا کھلایا اور پھر دودھ کا پیالہ پلانے کے بعد اس نے کہا کہ فلاں قبیلے میں چلے جاؤ، تمہیں اس عورت کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران تھا کہ آخر وہ بوڑھی عورت کون ہے جو اتنی زیادہ سخی ہے کہ اس کے سخاوت کے قصے اتنے دور پھیل چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس طرف چل پڑا۔ شام کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بوڑھی عورت کے خیمے میں جا پہنچا۔ سلطان نے سلام کیا اور سلام کے جواب سے ہی سلطان کو پتہ چل گیا کہ وہ بوڑھی عورت کتنی سخی، با اخلاق اور نرم دل ہے۔ اس نے سلطان کو پہلی آواز میں کہا، وعلیکم السلام بیٹا، اندر آ جاؤ، باہر رکنے کی ضرورت نہیں کیونکہ باہر بہت زیادہ سردی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی جھونپڑی کو دیکھا تو کہا، یہ بوڑھی عورت جو ایک جھونپڑی میں رہتی ہے اور جھونپڑی بھی کتنی خستہ حال ہے، اور اس جھونپڑی کے باہر
مجھے کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا، تو پھر یہ آخر یہ بوڑھی عورت سخی کیسے ہے؟ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچتے ہوئے اس خیمے کے اندر گئے، تو جاتے ہی اس بوڑھی عورت نے سلطان کو ایک مہمان کی طرح عزت دی، کھانا کھلایا۔ دودھ پلانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مسافر ہوں۔ پھر اس نے سلطان سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی ہی کی طرف جانا ہے۔ تو اس نے سلطان کو کہا کہ تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ہمارا مقصد پوری سرزمین پر دین اسلام کو پھیلانا ہے۔ اس بوڑھی یہودی عورت کہنے لگی بے شک اے نوجوان، ہم تمہارے مذہب کا احترام کرتے ہیں، تمہارا خدا تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی عورت کے انداز گفتگو اور مہمان نوازی سے بڑا متاثر ہو چکا تھا، لیکن سلطان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آخر اس سے کیسے پوچھے کہ بوڑھی اماں، لوگ گھروں میں آپ کی سخاوت کے قصے بچوں کو سناتے ہیں، لیکن وہ بوڑھی عورت بہت سمجھدار تھی اور کہنے لگی بیٹا مجھے پتا ہے کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اماں جی آپ کو کیسے پتہ؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بوڑھی عورت نے کہا بیٹا اس سے پہلے بھی کئی راہگیر آ چکے ہیں اور وہ میرے گھر کو دیکھتے ہیں، اور پھر جب میری سخاوت کے قصے سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس سے آپ لوگوں کی اتنی مدد کرتی ہیں، لیکن اس راز کا پتہ ابھی تک کسی کو نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اماں جی آج اس راز سے پردہ اٹھا دو۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی یہ پردہ میرے اور میرے رب کے درمیان موجود ہے، اس سے پردہ نہ ہٹے تو ہی بہتر ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں بڑے لمبے اور طویل سفر کے بعد ہی آپ کے پاس پہنچا ہوں، آپ مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی بیٹا تمہیں ایک ہی شرط پر میں تمہیں اس راز کے بارے میں بتا سکتی ہوں کہ تم اگر مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملوا دو تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تمہیں آخر سلطان سے ملنے کی جستجو کیوں ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ چند ماہ پہلے ہمیں خبر ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں جزیرے میں چھپا ایک خزانہ نکال کر تمام غریبوں میں بانٹ دیا ہے، اور ہم اس خزانے کے بارے میں اپنے باپ دادا سے سنتے تھے، لیکن آج تک کوئی خزانہ تلاش نہیں کر سکا۔ لیکن اس خزانے کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے پتہ تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی عام حکمران نہیں، بلکہ اپنے خدا کی طرف سے بھیجا گیا کوئی فرشتہ ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی دشمن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اماں جی میں آپ کو سلطان سے ملوا سکتا ہوں، لہذا آپ اس راز سے پردہ اٹھا دیں۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی اچھا گھر ہے نہ کوئی تمہیں میرے آمدن کے ذرائع لگتے ہیں، تو میں پھر لوگوں کی اتنی مدد کیسے کرتی ہوں؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میرا باپ بہت بڑا تاجر تھا، میرے باپ کے پاس تقریباً 2000 گھوڑوں پر مشتمل استبل تھا اور ایک گھوڑا 1000 سکے کے عوض تھا۔ میرے باپ کے پاس بہت زیادہ تعداد میں اونٹ تھے، بہت بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ تھے، بیش بہا خزانہ موجود تھا۔ ہم کسی محل نما گھر سے کم میں نہیں رہتے تھے، لیکن جب مجھے سمجھ آ گئی کہ جو مزہ جو سکون مظلوموں اور غریبوں کی مدد کرنے میں ہے وہ کسی محل کسی جنت میں بھی نہیں، تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اماں جی آپ کے اندر اتنا مضبوط ایمان، اتنی سچائی، اتنا زیادہ اخلاق ہے، تو پھر آپ نے ابھی تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ملنے کے بعد ہی اسلام قبول کروں گی، اگر میری سلطان سے ملاقات نہ ہوئی تو میں یہودی ہو کر مر جاؤں گی۔ تو اتنے میں وہ پھر بوڑھی عورت کہنے لگی جب مجھے اس راز کا پتہ چلا تو میں نے اس دن سارے گھوڑوں کے استبل کو بیچا، تمام اونٹ بھیڑ بکریاں، حتیٰ کہ اپنا محل نما گھر بیچ کر میں اس جھونپڑی میں آ گئی۔ تمام چیزیں بیچنے کی وجہ سے میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرا ایک بیٹا تھا، وہ ایک بڑے بازار میں تجارت کرتا ہے، لیکن وہ بھی میری طرح ایک عام سے خیمے میں رہتا ہے، اس کے پاس کوئی سپاہی نہیں،
وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اور جو بھی سونا اکٹھا ہوا میں نے غریبوں میں بانٹ دیا۔ اسی سونے سے سینکڑوں غریب والدین کی بیٹیاں رخصت ہوئی۔ اس وقت ہمارے تقریباً 1000 سپاہی ہر جگہ موجود پھیلے ہوئے ہیں، اور جو بھی ضرورت مند انسان ان کو نظر آتا ہے وہ ان کو سونے کے سکے دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں نے یہ کام شروع کیا تھا، اور ابھی تک یہ کام جاری ہے، لیکن اس خزانے میں اتنی برکت ہوئی کہ ابھی تک وہ خزانہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں جینے کا مقصد حاصل کر لیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنے کی خواہش ادھوری رہ گئی۔ تو اس وقت سلطان نے کہا، اماں جی، میں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی سے ضرور ملواؤں گا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منہ سے بھیس ہٹایا اور کہنے لگا، جس سلطان کو آپ ملنا چاہتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب اس بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو حیران ہو گئی اور کہنے لگی، سلطان معظم، آپ یہاں اتنا دور؟ تو سلطان کہنے لگا، اماں جان، حکمرانی اتنی آسان نہیں۔ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے ایک پرندے کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہاں تو بات انسانوں کی ہے۔ جب یہ بات اس بوڑھی عورت نے سنی تو کہا، جس مسلمانوں کا حکمران اتنا نیک دل اور اتنا بہادر ہوگا تو اس کا دین کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور اسی وقت اس بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی اماں کو کہا، بے شک آپ کے پاس دنیا کی کوئی دولت کی کمی نہیں، لیکن کبھی بھی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنا ایک پیغام ایک عام آدمی کے ہاتھ میں بھجوا دینا۔ خود سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس دوڑتا ہوا آئے گا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا اس بوڑھی عورت نے ماتھا چومتے ہوئے کہا، بے شک سلطان معظم، آپ پوری دنیا کو فتح کرو گے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سخاوت اور اخلاق سے اس بوڑھی عورت کو مسلمان کر دیا، اور آج یہ واقعہ بہت سی کتابوں کی زینت بن گیا۔